الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلموا ولا تظلمون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا جد الحسن والحسين كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقصب ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ البقرہ کی بہت اہم ترین آیات یعنی آیت نمبر 275 سے لے کر 275 سے لے کر 281 تک کو ہم نے تلاوت کیا، جس میں انٹرسٹ اینڈ ٹریڈ یعنی سود اور تجارت کے حوالے سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو احکام ذکر فرمائے ہیں۔ آج کل آپ سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر باقاعدہ باضابطہ طور پر سود کے نظام کے حوالے سے جو قانونی ماہرین، حکومت اور عوام کے درمیان ایک کشاکش کا سلسلہ جاری ہے، اور ریاست سے یہ مطالبہ اہل ایمان کر رہے ہیں کہ اس ریاست سے سودی نظام کو ختم کیا جائے، اور جس میں باضابطہ طور پر شرعی عدالت کا فیصلہ بھی آ چکا، اور دیگر حکومت بھی اپیل میں چلی گئی، لیکن پتہ چلا کہ جناب حکومت نے اپیل واپس لی یا لینے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن دیگر بینک وغیرہ جو ہیں وہ سودی نظام کی تائید میں کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے سودی نظام ختم نہ ہو، اور معاذ اللہ سود کا نظام جو اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، جو قرآن میں ابھی ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد جو قوموں پر آفت اور بلائیں اور عذابات اترتی ہے تو پھر اس کو کوئی فرد بشر اتنی بڑی نافرمانی اور گناہ کا ارتکاب، گناہ کرنے کے بعد اس عذاب کو سہ نہیں سکتا۔ لہٰذا
आज के इस दरस कुरान के अंदर हमने कुरान करीम ने जहाँ दिगर जगह पर सूद के निज़ाम की मजम्मत और तिजारत और सदक़े को फ़रोग़ देने की मुआशरे में ज़रूरत को बयान किया है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज पहला दर्स है। ज़िंदगी रही तो आने वाले जुमे में मसाइल सूद पर हम मज़ीद तफसील के साथ बयान करेंगे। जो आयत करीमा मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, यह आयत नंबर सूरतुल बकरा है, 3रा पारा है, और इसकी आयत नंबर 275 से लेकर 275 से लेकर 281 तक की हमने तिलावत की है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि यह आयत कुरान करीम की उतरने वाली सबसे आखिरी आयत में से है। अल्लामा इब्न जरीर तबरी ने जामिल बयान के अंदर इस मसले को जिक्र किया कि ये आयत हुजूर के क़ल्ब मुनव्वर पर जो कुरान सूरह अलक़ इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ से शुरू हुआ था, गारे हिरा की पहली वही, उसके बाद हुजूर के सीने मुबारका पर कुरान करीम की सबसे आखिरी आयत जो नाजिल हो रही है वो सूद की, इंटरेस्ट की मजम्मत और सदक़ात और ट्रेड यानी तिजारत और सदक़ात के फ़रोग़ के हवाले से और सूद की नापाक लानत से आवाम को, अहले ईमान को बचने के हवाले से नाजिल हुई है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि इस आयत के उतरने के 9 दिन के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। और एक कौल यह है कि यह आयत जो है वो मिना में नाजिल हुई थी और उसके 81 दिन के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुनिया से पर्दा फरमाया। और एक कौल यह है कि जो आयात अहकाम के हवाले से नाजिल होती थी उनमें यह आयत सबसे आखिर में नाजिल होने वाली है। यानी इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस हवाले से देख लिया जाए कि सारे अहकामात को जिक्र करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिर में जिस अहकाम को की मजम्मत करते हुए और मुसलमानों को अशद हुक्म दिया है कि वो उससे बिल्कुल दूर रहें और अपनी आखिरत में रब से मुलाकात को याद रखें, और ये बड़ा शदीद और बदतरीन गुनाह है और इससे कौमों के ऊपर अजाबात उतरना शुरू हो जाते हैं। और वो गुनाह क्या है? सूद है, इंटरेस्ट है, जिसको अंग्रेजी में इंटरेस्ट आप कहते हैं और उर्दू में हम सूद कहते हैं और अरबी ज़बान में इसको रिबा कहा जाता है। आज के दर्स में तो इतना टाइम नहीं होगा कि हम इसकी किस्में और इसकी तारीफ को जिक्र करें, लेकिन आयत जो मैंने पढ़ी है ये हर मुसलमान को कुरान का हुक्म पता होना चाहिए। तो आज सिर्फ सरसरी तौर पर इनिशियल बिल्कुल बिगिनिंग हम गोया के इसके साथ अवेयरनेस के लिए और तवज्जो दिलाने के लिए हम इस आयत करीमा का तर्जुमा जिक्र करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो अहादीस है जो इस हवाले से है वो इंशाअल्लाह हम जिक्र करने की सादत पाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क को और हर मुसलमान को सूदी निज़ाम से और सूद के बदतरीन निज़ाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज फरमाए। ये कितना कितना बदतरीन गुनाह है और इस पर कितने बड़े अजाब उतरते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी शदीद नाराज़गी है, इसका अंदाज़ा इस आयत के तर्जुमे से आप समझेंगे और अहादीस से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, यह आयत जो उतर रही है इससे पहले सदक़ात का जिक्र हो चुका है। कुरान करीम जिक्र फरमाता अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा, जो लोग सूद खाते हैं, ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस, जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन सिर्फ उस शख्स की तरह खड़े होंगे जिसको शैतान ने छू कर मखबूतुल हवास यानी बिल्कुल उसको पागल और दीवाना कर दिया हो। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैअु मिस्लुर रिबा, इसकी वजह यह है कि उन्होंने कहा कि ट्रेड तिजारत जो है वो सूद की मिसल है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस बात पर जलाल इतना आया है कि ट्रेड जो है, तिजारत जो है वो एक पाकीज़ा तरीक़ा है अपने रिस्क को कमाने का और अपने मकसद को हासिल करने का, मुआशरे को तरक्की देने का, मईशत को फैलाने का, इकनॉमी को मजबूत करने का एक पाकीज़ा और बाअखलाक जो मैनर्स और अखलाक के ऐन मुताबिक है वो है ट्रेड यानी तिजारत। और सूद जो है इंटरेस्ट,
یہ بدترین اخلاق ہے اور انسانیت کے حق پر بہت بڑا ڈاکہ ہے، اور سود جو ہے اس سے بڑی ناپاک چیز کوئی نہیں ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا، جس طرح آج جو بینکاری کے نظام کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو جھوٹ یہ بولتے ہیں کہ نہیں سود میں بھی نفع ہے اور تجارت میں بھی نفع ہے۔ تو ٹرسٹ اور انٹرسٹ میں، یعنی جو کہ ٹریڈنگ اور انٹرسٹ میں کیا فرق ہے؟ سود میں بھی نفع آپ کو ملتا ہے اور تجارت میں بھی نفع ملتا ہے۔ تو گویا کہ ایک گندی چیز کو پاک چیز کے ساتھ ملا کر ایک قرار دینا، یہ اتنی بری بات ہے جو انسان کی زبان سے نکلتی ہے، اور اللہ رب العالمین اس سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو شیطان یہ اس طرح کی بکواس کر رہے ہیں جیسے کسی کو شیطان چھو لے تو اس کی عقل کام نہیں ہوتی کہ منہ کیا بک رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جیسے منہ بک رہا ہے اور عقل ان کی حاضر نہیں ہے، یہ کیا بک رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ ان ظالموں نے یہ جملہ کہا کہ تجارت جو ہے وہ سود کی طرح ہے اور سود جو ہے وہ تجارت کی طرح ہے۔ تو یہ جملہ کہنا کہ سود اور تجارت میں کوئی فرق نہیں، دونوں میں نفع آتا ہے، تجارت کے ذریعے بھی نفع حاصل کیا جاتا ہے اور سود کے ذریعے بھی نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ بڑا بدترین جملہ ہے، ایک پاک چیز کو ناپاک چیز کے ساتھ ملانا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ صرف ہم قرآن کے ترجمے اور مفہوم کو آج اس درس میں بیان کریں گے، اس کی لاجک، اس کی تفسیر کیا ہے انشاءاللہ جب اس کے بعد کا مرحلہ ہوگا تو انشاءاللہ دوسرے جمعے میں وقت رہا تو انشاءاللہ آج کچھ اور آنے والے جمعے میں صرف اویئر ہونے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور کہ ہم اس کا مطالعہ کریں اور اس برائی سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے، یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے، مفہوم مراد یہ ہے کہ کتنی گندی بات یہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ جناب تجارت جو ہے، یعنی ٹریڈ جو ہے، بیع جو ہے، یہ تو مثل الربا، یہ تو سود کی طرح ہے، کیونکہ سود میں بھی نفع آتا ہے اور تجارت کرنے بھی نفع آتا ہے۔ تو یہ بڑا گندا جملہ ہے کہ تجارت پاک طریقہ ہے، سود ناپاک طریقہ ہے، اس کو ایک سمجھنا اللہ رب العالمین کو غضب دلاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ذالک بانہم، یہ شیطان والا معاملہ جو اللہ فرماتا ہم نے اس لیے کہا، یہ ان کے ساتھ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ منہ سے بک بک کر رہے ہیں، اور کیا بک بک کر رہے ہیں؟ قالو، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، یعنی بیع اور ربا سملر ہے اور سیم ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ سملر نہیں ہے، یہ سیم نہیں ہے، بیع پاک طریقہ ہے اور سود جو ہے وہ ناپاک طریقہ ہے۔ آگے دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے ٹریڈ اور بیع تجارت کو حلال کیا ہے اور انٹرسٹ اور سود کو حرام کیا ہے۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو، بیع کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا کو اللہ نے حرام کیا ہے، انٹرسٹ کو اللہ نے حرام کیا ہے، سود کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیکن یہ باتیں کس کو سمجھ میں آئیں گی؟ تو اللہ آگے فرماتا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَا، ہاں سو جس شخص کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی تو وہ رک گیا۔ فَلَهُ مَا سَلَفَ، پس وہ جو سود سے باز آ گیا اور جو کچھ وہ پہلے کر چکا تھا، جو کچھ وہ پہلے لے چکا تھا وہ اس کا ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ لیکن اللہ آگے فرماتا ومن عادا، لیکن پھر اس گندگی میں پڑ گیا اور سود کے نظام میں آ گیا، اب سنی اللہ اکبر، فاولئک اصحاب النار، وہ پکا جہنمی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور کیسا جہنمی ہے؟ العیاذ باللہ، ہم فیہا خالدون، وہ جہنم سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دیکھیں کتنا شدید عذاب سود کے اوپر۔ یہ قرآن کریم کی میں پہلے آیت پڑھ رہا ہوں اور یہ آیت نمبر 275 ہے، سورۃ البقرہ ہے اور یہ تیسرا پارہ ہے۔ اوپر سے اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ان کو شیطان نے چھو دیا ہو اور عقل ان کی چلی گئی، منہ سے بک بک کرتے ہیں۔ کیا بک بک کرتے ہیں؟ یعنی اللہ نے اس بات کو شیطان سے مس کرنے والی بات قرار دیا، اور وہ بات کیا ہے؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ رب ناراض کتنا ہے۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں جناب وہ ٹریڈنگ ہو یا انٹرسٹ ہو ایک ہی چیز ہے۔ آج ہر بندہ یہ بات کرتا ہے، العیاذ باللہ۔
ہر بندہ یہ بات کرتا ہے کہ جناب سود اور تجارت میں کیا فرق ہے، دونوں تو ایک ہی چیز ہے. لیکن اس کو آپ دیکھیے صرف قرآن کے ترجمے میں کہ یہ جملہ خدا کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی یتخبطہ الشیطان من المس. یہ غلط بات کر رہا ہے اور ایسی بات کر رہا ہے جیسے شیطان نے اس کو چھو دیا ہے. اس کی دوسری تفسیر ہے وہ انشاءاللہ ہم آنے والے معنی میں پیش کریں گے لیکن ترجمے کے ربط کے ساتھ. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، جو ہمارے محبوب بندے ہیں فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس اللہ کی نصیحت آ گئی اور اللہ نے اس کے دل کو کھول دیا تو اللہ نے فرمایا فانتہا، اس نے توبہ کر کے سود کو چھوڑ دیا. آگے ارشاد فرمایا کہ فلہو ما سلف، پس وہ سود سے باز آ گیا اور جو کچھ وہ پہلے کر چکا ہے وہ اس کا ہو گیا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ ہی کی طرف ہے. میں پہلے کر چکا ہوں یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قرآن مکمل جو ہو رہا ہے جس میں 500 کے قریب احکام ہیں، ان احکام میں جو سب سے آخری احکام کر کے شریعت کو لاک کیا جا رہا ہے وہ سود کا مسئلہ ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سود کے مسئلے پر اللہ کی ناراضگی اتنی ہے کہ دیگر مسائل کو ذکر کر کے اس کو آخر میں رکھا گیا اور اس کو بالکل کلیئر کر کے بیان کر دیا گیا. اب آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے لیکن جو سود سے توبہ کر کے پھر سود میں آ جاتا ہے اور اس پر دل لگا لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے ومن عاد، اور جس نے دوبارہ اس کا اعادہ کیا، ریپیٹ کیا، فاولئک اصحاب النار. یہ جملہ کتنا خطرناک ہے. فرمایا وہ جہنمی ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ ہم فیہا خالدون، وہ نکالے نہیں جائیں گے، وہ ہمیشہ رہیں گے معاذ اللہ. آگے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. کہ قرض حسنہ دے کر ماحول کو چلائیں. کوئی تاجر، کوئی بزنس مین کام کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو جو اہل ایمان ہیں ان کو یہ حکم ہے کہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو ایک ایگریمنٹ کر کے اس کو قرض حسنہ دیں تاکہ وہ مارکیٹ کے اندر اپنی تجارت کرے اور مارکیٹ کے رول اور ریگولیشن کو سامنے رکھے تاکہ وہ بندہ اس کا پابند رہے. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ یہاں پر قرض حسنہ کی فضیلت تو ہے لیکن اگلے کی نیت ہی خراب ہو کہ لے کر کھا جاؤں، اصل موڑی کھا جاؤں. ایسا نہیں. جو دنیا کا چلن ہے اس کو مکمل گارنٹی کے ساتھ اور مکمل اس کو گویا کہ اس کی حفاظت کے ساتھ اور مکمل اس کی شرائط کے ساتھ اس کو قرضہ دیں جو امیر لوگ ہیں تاکہ سود جو ہے کہ وہ ختم ہو. اور یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ اپنے بندوں کے ذریعے سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، یعنی قرض حسنہ کو بڑھاتا ہے تاکہ جو امیر ترین لوگ ہیں وہ نیچے بیپاریوں کو تجارت کے لیے پیسہ دیں، قرض حسنہ دیں اور ان سے کہیں کہ تمہارا کام چل جائے گا تو پھر تم لوٹا دینا اور مجھے اس پیسے کے اوپر ₹1,00,000 میں نے دیا تو اس پر مجھے کوئی پروفٹ نہیں چاہیے، یہ قرض حسنہ جب تمہارا کام چل جائے. تو ایسے بندے وہ ہیں جن کے آگے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا درجہ ہے کہ جو خدا کے دین کے مددگار بنتے ہیں اور اللہ کے ارادے کا مقصد بن کے جو اللہ نے فرمایا میں سود کو ختم کرتا ہوں، تو یہ خدا کے بندے ہیں جو قرض حسنہ مارکیٹ میں دے کر سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات اور تجارت کو بڑھاتے ہیں. آگے ارشاد ہو رہا ہے واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ کسی ناشکرے گناہگار کو پسند نہیں کرتا. کہ خدا نے تمہیں ایمان دیا ہے، تمہیں جان دی، اتنے انعامات دیے ہیں اور جس پر خدا سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے تم وہ کام کرتے ہو. تو فرمایا ایسا گناہگار جو جان کر اتنی بڑی ناشکری کرے، اللہ نے واضح طور پر کہا اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ. فرمایا لا يحب، اللہ ان سے پیار نہیں کرتا. چاہے بعد میں پھر وہ سود اور حرام کے پیسے دے جتنا صدقہ کرتے رہے، فراڈ کرتے رہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی بارگاہ میں. ان کی اپنی واہ تو ہو جائے گی، اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ کرے. لیکن قرآن نے فرمایا واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور کسی ناشکرے، اللہ کسی ناشکرے گناہگار کو پسند نہیں کرتا. آگے دیکھیں پھر یہ آیت نمبر 276 اب ختم ہوئی ہے. وہ پہلی والی 275 تھی جس میں فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اب آگے 277 آیت شروع ہو رہی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں الگ الگ جگہ سے نہیں پڑھ رہا، یہ کنٹینیو بات ہو رہی ہے. یعنی جو مضمون 275 سے شروع ہوا ہے وہ 281 تک جا رہا ہے، یعنی کنٹینیو ایک کے بعد ایک نصیحت اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے. اوپر والی آیت جو 275 تھی اس میں تو یہ کہہ دیا کہ یہ کیا بکتے ہیں، کہتے ہیں جناب
ٹریڈ اور انٹرسٹ ایک ہی ہے، سملر ہے. اللہ کو یہ بات اتنی بری لگتی ہے، اللہ نے فرمائی ان کو تو شیطان نے چھو لیا ہے کہ عقل ہی کام نہیں کر رہی، منہ سے کیا بک رہے ہیں. اللہ یہ جانتے نہیں کہ اللہ نے ٹریڈنگ کو، تجارت کو حلال کیا ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، اور انٹرسٹ اور سود اور ربا کو حرام کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں دونوں ایک ہے. اس پر رب کا جلال ہے. اگر ارشاد ہوا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہیں. اللہ فرماتا لہم اجرہم عند ربہم، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ ولیوں کے درجے میں ہوں گے کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں خاص طور پر جو قرض حسنہ دے کر مارکیٹ سے سود کو مٹاتے ہیں اور تجارت کو چلاتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسا تاجر قیامت کے دن نہ اس پر کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوگا. یعنی یہ وہ مرتبہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس میں تو ایک وہ عظیم ہستیاں ہیں، لیکن وہ تاجر اور وہ مالدار جو قرض حسنہ کے ذریعے اگلے بیپاری کے سپورٹ کرے، اور جو اللہ نے فرمایا کہ ہم سود کو مٹاتے ہیں، تو گویا کہ وہ اللہ کے منشے کا کاز اور سبب بنے اور مددگار بنے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ اس درجے میں ہوگا قیامت کے دن سب لوگ کانپ رہے ہوں گے، اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا. تو دیکھو مال، اچھا مال بندے کو کہاں تک پہنچاتا ہے. اب آگے اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا. پھر دیکھیں آیت نمبر 277 ختم ہوئی، پھر کنٹینیو آگے 278، پھر آگے ذکر ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور باقی ماندہ جتنا تمہارے پاس سود کا نظام ہے سب کو چھوڑ دو، ان کنتم مومنین. اللہ اکبر، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو. ہمارے مارکیٹوں میں یہ بات آتی کہ نہیں انٹرسٹ، یہ تو مولویوں کے بتائی ہوئی چیزیں ہیں. انٹرسٹ اور ٹریڈنگ میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں پروفٹ ہے، اس میں بھی پروفٹ ہے اس میں بھی پروفٹ ہے، اس میں بھی فائدہ اور نفع ہے اس میں بھی فائدہ اور نفع. ایک کتنی گندی بات، کتنی ہلکی بات، اور اللہ کو کتنی ناراض کرنے والی بات ہے، یہ آپ نے دیکھ لیا. اب آپ دیکھیے یہاں پر اللہ نے فرمایا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. یہاں پر جو بینکاری کا نظام چلاتے ہیں وہ ہمارے دوست اکثر یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم ان آیات کو مانتے ہیں. میں نے کہا میں تو یہ کبھی گمان نہیں کر سکتا کہ آپ نہیں مانیں گے. مسلمان کلمہ پڑھتے اور ماننا چاہیے آپ کو بھی اور مجھے بھی. وہ کہتے ہیں لیکن آپ نے جو ربا، سود اور انٹرسٹ سے متعلق جو آیت پڑھی ہے نا، ہم جو کمرشل بینک کے اندر انٹرسٹ کو لے کر چلتے ہیں اس سے مراد یہ انٹرسٹ نہیں ہے. یعنی ابھی اس کی انٹرپریٹیشن کو چینج کرتے ہیں. کہتے ہیں قرآن نے جس کو ربا کہا ہے، دراصل جو ربا کی ڈیفینیشن ہے، جو ربا سود کی تعریف ہے، وہ ہماری کمرشل بینک کے نظام پر صادق نہیں آتی. ہمارا کمرشل بینک جو سود اور انٹرسٹ دیتا ہے وہ نہیں ہے، وہ تک بینیفٹ ہے. جس طرح آپ قرض حسنہ کی بات کر رہے ہیں، اسی طرح بھی ہم مارکیٹ کے اندر پیسہ دے کر آگے تاجر کو چلانا چاہتے ہیں. اب اس قول کی کتنی حقیقت ہے، میں ذرا اس آیت کا ترجمہ مکمل کروں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو تمہارے پاس سود کا بقیہ سلسلہ رہا ہے اس کو مکمل چھوڑ دو. اللہ اکبر، اگر تم مومن ہو تو چھوڑ دو اس کو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اللہ اکبر. اب آیت نمبر 289 دیکھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب. اب اللہ رب العالمین فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہیں چھوڑا اور یہ ہیلے بہانے کرتے رہے کہ اس میں کیا فرق ہے اس میں کیا فرق ہے، کان یوں پکڑو تو یہ کان یوں پکڑو تو، اس قسم کی باتیں کر کے جو ہے کہ وہ شریعت کے احکام کو ہلکا کرنا. لیکن میرے دوست تو کس سے مقابلہ کر رہا؟ ہماری زبانیں نہیں بند کر رہا، کسی اور کی زبانیں نہیں بند کر رہا. اپنے آپ کو غافل نہ کر. آگے دیکھ اللہ کیا فرماتا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے سود نہیں چھوڑا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ قرآن ہے. استغفر اللہ. یہ آیت نمبر 279 ہے. اللہ فرماتا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کرو. ایک تو وہ بولنا بند کرو کہ تجارت اور سود ایک نہیں ہے، جو تم بار بار کہتے ہو نا کہ اس میں بھی پروفٹ اس میں بھی پروفٹ. اللہ فرماتا پہلے یہ بات غلط کرنا بند کرو.
جو تم ناپاک اور پاک کو ایک کر رہے ہو، ہم نے حلال کیا ہے تجارت کو اور ہم نے حرام کیا ہے سود کو، تو جس کو ہم نے حرام کیا اس کو تم نے اس سے ملا دیا، اور جس کو ہم نے حلال کیا اس کو تم نے اس سے ملا دیا۔ اللہ کہتا پہلے اپنی یہ بولی بند کرو جو تم تجارت اور سود کو ایک کہتے ہو اور ہیلا بہانا کرتے ہو کہ جناب دونوں میں پروفٹ ہے۔ کیا فرق ہے؟ پروفٹ تو دونوں میں ہو رہا ہے، نفع تو دونوں میں ہو رہا ہے جناب، یہ تو لوگوں کی لگائی ہوئی باتیں ہیں۔ شیطان ہمارے دلوں میں کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے، کان یوں پکڑو یا یوں پکڑو، ادھر کرو یا ادھر کرو، بس یہ کہ عربی کی عبارت لکھو تو وہ یہ ہو جائے گا، انگلش لکھو تو کیا، یہ صرف لکھنے کا فرق ہے۔ اللہ فرماتا پہلے وہ بولی بند کرو، سود کا بقیہ کام چھوڑو۔ اگر تم نے یہ بولی نہ چھوڑی اور اسی طرح کی بولی بول کے اللہ کے احکام کو ہلکا کرتے رہے اور اللہ کے کہے ہوئے کو جھٹلاتے رہے اور یہ بات کر کے تم اللہ کے حلال کیے ہوئے کا مذاق اڑاتے رہے، اللہ اکبر استغفر اللہ، فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ ایسا نہ کیا، معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تو پھر یہ سن لو کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے تمہیں جنگ کا اعلان ہو گیا ہے، اب بچ کے بتاؤ۔ ہم تو ایک مچھر سے نہیں بچ سکتے، ایک وائرس سے نہیں بچ سکتے، کرونا نے لاکھوں لوگوں کو مار دیا، ایک ملیریا کے جناب مچھر نے جناب جو ہے کہ وہ کتنے لوگوں کو آپ دیکھیے کہ بر اعظم افریقہ کو دیکھیے، وہاں پر اموات کا سلسلہ، الیاذ باللہ، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو ہم ایک مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اللہ کی مخلوق کے اندر یعنی بنائی ہوئی سب سے چھوٹی چیز اور اپنے وجود میں انتہائی خسیس اور کمزور چیز، لیکن وہ انسان پر حملہ ور ہو جائے تو انسان اس سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ اور محفوظ نہیں کر سکتا، سیف نہیں کر سکتا۔ تو اللہ فرماتا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ آگے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے اصل مال جو ہے، اصل مڑی جو ہے، وہ کیپٹل جو ہے تمہارا، یہ تمہارا حق ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، نہ تم ظلم کرو شریعت کی بات کا انکار کر کے، اللہ کے احکام کا مذاق اڑا کے، نہ تم ظلم کرو، تم ظلم نہیں کرو گے تو تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا کہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم فرمایا نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، فرمایا اگر مقروض تنگ دست ہے، یعنی اگر تم نے کسی کو قرضہ دیا اور وہ تنگ دست ہے تو اللہ فرماتا ہے تو اسے اس کی فراغ دستی تک مہلت دو، اس کو مہلت دو، اس کو ٹھیک ہے مہلت دو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتح رضویہ شریف میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص گویا کہ کسی کو کوئی مال قرضے میں دیتا ہے اور وہ بندہ میں پھر عرض کرتا ہوں جانی بین سے، ایسا بھی نہ ہو کہ اس احادیث اور ان آیات کو سن کر فراڈی کھڑے ہو جائیں اور کسی بھی نیک آدمی جس کا دل جاگے اور اس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں اتنا بڑا انعام ہے کہ میں اللہ کی مرضی کا سبب بن جاؤں اور اتنا بڑا میں دین کا مددگار بن جاؤں کہ میں قرض حسنہ مارکیٹ میں دوں اور لوگ اس کے ذریعے گویا کہ سود جو ہے وہ ختم ہو اور تجارت بڑھے اور اگلا لینے والا فراڈی ہو، اس کا دل تو خدا کے خوف سے نرم ہو گیا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں چیک اینڈ بیلنس تو ہے نہیں، کیونکہ نظام ہی قانون کا نہیں ہے نا۔ اب آپ دیکھیں جتنے لوگ اس پر عمل کر جاتے ہیں، میں تو کہتا ہوں ہمارے بزرگ کہتے تھے وہ جنتی ہو گیا، کہ بغیر لاٹھی ڈنڈے سوٹے کے اگر وہ صرف اللہ کے نظام کو مان لیتا ہے اس کا مطلب وہ مومن ہے، کیونکہ تھانے بیکار، عدالتیں بیکار، وکیل بیکار، سب 2 نمبر کام، ٹھیک ہے۔ 300 400 ارب روپے کھائیں، ایک گنگا میں نہائیں، 3 مہینے کے بعد آئیں، پھر وزیر بن کے بیٹھ جائیں۔ خدا کی لعنت ہو ایسے نظام کے اوپر۔ گالی نہیں ہے، یہ پناہ طلب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ سترے لوگ جن کو اللہ نے فرمایا کہ جو بغیر کسی دنیاوی دھونس کے صرف اللہ کے ڈر سے کہ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے اور قبر میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وعز اسمہ، تو وہ اس سے ڈر کر باز آ جاتے ہیں، تو وہ اہل ایمان ہیں کہ بغیر جبر کے ان کے دل کے اندر ایمان اترا ہوا ہے۔ رات کو ان کا وہ عمل پریشان کرتا ہے، ہائے مجھ سے غلطی ہو گئی، کب میں اس سے جان چھڑاؤں گا،
رات کو اٹھتا ہے، روتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، یا اللہ کوئی ایسا سبب کر دے کہ میں اس سے نکل جاؤں. اللہ اکبر. یہ وہ ایمان ہے جس کی نظیر دور صحابہ والی ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر عظیم. وہ لوگ جنہوں نے رب کو دیکھا نہیں ہے لیکن پھر اس سے ڈرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. تو وہ ایمان کا بہت اونچا درجہ ہے جو بغیر کسی پنشمنٹ کے، صرف حیا میں کہ میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو میرے دوستو بزرگو یہ دیکھیے اللہ نے فرمایا جو مقروض تنگ دست ہے تو اس کے لیے فراغی کر دیا. اعلیٰ حضرت نے لکھا اگر کسی نے ایک بندے کو 1 لاکھ روپے دیا، اب وہ دینے کی کوشش کرتا نہیں دے سکتا، اس نے کہا مجھے تھوڑی مہلت دے دو، اس نے کہا ٹھیک ہے تمہیں مہلت دے دی، تو جتنے دن گزریں گے نا اتنے سے ڈبل کے صدقے کا اجر اس کو مل رہا ہوگا. اور اللہ نے یہاں پر اس سخی، اس مالدار کی تعریف کی ہے کہ جو کسی کو قرض دے اور اگلا قرض لوٹانے میں بھی صادق ہو لیکن اس کے حالات نہیں بن پاتے اور وہ آ کر کہے کہ یار میرے حالات نہیں بن پا رہے ہیں مجھے مہلت دے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو مقروض تنگ دست ہیں ان سے فراغی تک مہلت دو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر معاف کر دو تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ ان سے بات کر رہا ہے جن سے اللہ پیار اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. فرما دیکھو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. جو امام خطبے کے ختم کے اندر سورہ نحل کی آیت پڑھتا ہے اور یہ پورے قرآن کے تمام احکام کو کنکلوڈ کر دیا گیا ہے. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے جسٹس کا، عدل کا، کہ تم عدل کرو. اور عدل یہ ہے کہ جو تمہارا حق ہے وہ لے لو، جو اس کا حق ہے وہ دے دو. یہ تو عدل ہے. آپ نے 1 لاکھ روپے دیا، 10,000 روپے دیا، 1,000 روپے دیا قرضہ، بھائی میرا قرضہ لوٹا دو. ٹھیک ہے، اس نے کہا آج نہیں دے سکتا، آپ نے کہا ٹھیک ہے کل دے دینا، لیکن آپ نے وہ 1,000 روپے لے لیے. یہ عدل ہے. عدل سے آپ نے شریعت کے احکام کو پورا کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن والاحسان، اللہ کا محبوب وہ ہوتا ہے جو عدل سے آگے بڑھ کر احسان کی طرف آتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے ضرورت نہیں، میرے پاس بہت ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو محبوبین اور اولیاء میں شمار ہو جاتے ہیں. چاہے وہ مارکیٹ کے اندر کپڑا ناپ رہا ہو یا بیپاری بن کے دکان پر بیٹھا ہوا ہو، یہ خدا کے اولیاء میں سے ہو جاتا ہے کہ جو عدل سے آگے نکل کر احسان کی طرف آتا ہے، مہربانی کی طرف آتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اسے معاف کر دو کہ تمہارے پاس تو ایسا پیسہ بہت ہے، معاف کر دو. یعنی مثال کے طور پر تمہارے پاس لاکھوں روپے، کسی 1,000 روپے معاف کر دیا تو تمہارے دریائے فیض سے کیا گیا، لیکن وہ معاف اس جذبے سے کیا کہ میرے رب کو معاف کرنے والا پسند ہے، تو یہ اولیاء کی جماعت میں شمار ہوتا ہے. اور اللہ فرماتا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اب وہی بات آ گئی. فرمایا یہ بات ہم نے اس لیے کی ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن تمہارا سامنا اللہ سے ہوگا. اللہ اکبر. یہ ساری بات کا خلاصہ اب یہاں پر آ رہا ہے آیت نمبر 281 میں. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرو، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس میں تم اللہ کی طرف لوٹ جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ آیت نمبر آپ دیکھیے جو میں عرض کر رہا تھا، اس کو گھر میں جا کر دوبارہ آپ مطالعہ کیجئے گا. آیت نمبر 275 سے لے کر 281 تک. میں اس کے موضوع کو تھوڑا چھیڑتا لیکن وقت ہمارا بالکل ختم ہے، بات لمبی ہو جائے گی. کہ جو ہمارے دوست نادانی کے اندر یہ بات کرتے تھے نا، کیا بات کرتے ہیں، میں صرف سوال آج کے اس پروگرام میں ریز کرتا ہوں تاکہ آپ کے اندر ایک جستجو رہے. آج کل جو کمرشل بینکاری ہے اس میں ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو آیت پڑھی نا، ہم بھی اس آیت کو پڑھتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے بھائی، بہت اچھی بات ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ نے ہمیں بھی شرف دیا، آپ کو بھی دیا. وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ربا اور سود کی حرمت اور سود کی برائی ہے، لیکن آپ جائیے دور اسلام یعنی دور جاہلیت میں جائیے، جس وقت یہ آیت اتر رہی تھی تو عرب کے اندر سود کیا تھا. ہم نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، یہ تو آپ نے مسئلہ ہی حل کر دیا. یہ تو خود اگر آپ پیشکش کرتے ہیں کہ دیکھ لیا جائے کہ زمانہ جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت سے مراد اسلام کے آنے سے پہلے، اس دور میں سود کا کیا نظام تھا اور تجارت کا کیا نظام تھا، جس کی بنا پر اسلام آنے کے بعد اس نے سود کو، اس غلط رسم کو ختم کیا ہے. وہ کہتے ہیں چلتے ہیں تھوڑا ہم ماضی میں چلتے ہیں. ہم نے کہا جی بہت اچھا مسئلہ ہے. اب وہ کہتے ہیں دراصل یہ ہے کہ اس زمانے میں غریبوں کو اگر پیسہ دے دیا جاتا تھا اور غریب جو ہے کہ وہ قرضہ لوٹانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس سے
दुगना लेने की कैद लगा दी जाती थी। ये कर्जा था, लिहाजा हम बैंक वाले गरीब को देते नहीं, हम तो अमीरों को देते हैं, और वो अमीर जब काम करता है तो उसके जरिए गरीबों को फायदा पहुंचता है। तो ये तारीफ सूद पर कैसे सादिक आ गई? ये उनको गलत फहमी यहां पर लगी है। बात बड़ी अट्रैक्शन वाली करते हैं और बात बड़ी ऐसी करते हैं कि जो अट्रैक्ट और अपील करती है, लेकिन ये झूठ है, ये धोखा है, ये फरेबी है और ये मिसगाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, बल्कि उस दौर के अंदर कुरैश मक्का जो थे वो तिजारत करने के अंदर सबसे आगे थे। उस दौर में सूद के दो तरीके थे, ये आप सुन लीजिए। सूद के उस जमाने के अंदर दो तरीके थे कि जिससे वो तिजारत करते थे, और उसमें सूद का वो हिस्सा है। एक तो ये कि कोई चीज, किसी ने कोई चीज खरीदी कीमत पर, अगर वो नक़द अदा ना कर सकता तो एक मियाद मुकर्रर की जाती कि वो इस मियाद पर उसकी कीमत अगर ना अदा करेगा तो मियाद लंबी कर दी जाएगी और कीमत में इजाफा कर दिया जाएगा। एक तो सूद की एक किस्म थी। और दूसरी ये थी कि एक शक्ल ये थी कि किसी से 100 रुपए या कुछ पैसा लेकर कर्ज ले लिया गया और उस कर्ज के लौटाने को एक रकम के साथ मखसूस कर दिया कि 1000 रुपए दिए हैं तो आपने जनाब 200 रुपए पर मुझे, जिस तरह हमारे वहां चलता है लियाजुबिल्लाह सूद कि 1000 रुपए आपको दिए हैं तो 1000 रुपए आप वापस करेंगे, तो उस वक्त आपको 200 रुपए इस पर देना पड़ेगा, एक महीने के बाद फिर 400 देना पड़ेगा। एक ये सूद था और एक सूद ये था कि अगर किसी ने कर्जा लिया और कर्जा लिया 15 दिन के लिए और 15 दिन जब आए तो उसके पास नहीं था पैसा देने के लिए, तो उसने उसको बढ़ा दिया और बढ़ा देने के बाद कहा कि अगले 15 को आप इसको लौटा दीजिए, लेकिन इस पर दुगना आपने मुझे देना पड़ेगा। तो ये बाकायदा दिया किसको जाता था? ताजिरों को, इसलिए कि मक्का के लोग गरीब नहीं थे, वो खुद बिजनेस करते थे। लीलाफ कुरैशिन ईलाफिम रहलत अश्शिताई वस्सैफ, उनके तिजारत के काफले गर्मी में और सर्दी में सफर करते थे, रहला ट्रैवलिंग करते थे। बाकायदा कुरान में मौजूद सूरह कुरैश में रहलत अश्शिताई वस्सैफ, वो सर्दी में और गर्मी में सफर करते थे। गर्मी में मक्का के लोग अपना तिजारती माल लेकर यमन आते थे और सर्दी में मुल्क शाम जाते थे। तो ये जो मक्खी मारी जा रही है ना कि मक्का के अंदर लोग गरीब थे, ये होता, ये ऐसा नहीं है। मक्का के लोग बिजनेसमैन थे, वो बिजनेस करते थे। और इसको करीब अगर आप करके देखेंगे तो बदर की जब जंग लड़ी गई, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो बदर की जंग में जनाब अबू सुफियान के काफिले के अंदर आप देखिए कि उस वक्त सारे मक्का के लोगों का पैसा लगा हुआ था। और उसकी दो सूरत थी, एक तो यह कि जो अबू सुफियान माल ला रहे हैं वहां से, एक तो उसको बेचा जाएगा, बेचने के बाद जो बेनिफिट होगा वो दिया जाएगा, एक ये था। दूसरा ये था कि एक बंदा कह रहा है कि वो काफिला जा रहा है मुल्क शाम, या गर्मी के दिन है तो यमन जा रहा है, वहां का चमड़ा कागज बहुत अच्छा है, वो लाकर मैं मक्का में बेचूंगा तो मेरा फायदा हो जाएगा, पैसा मेरे पास नहीं है। उसने कहा ठीक है, ये 1000 दिरहम लो, लेकिन जब ले ये 1000 दिरहम दो, अब तुम्हारा नफा हो या नुकसान हो मुझे नहीं पता, चाहे तुम रास्ते में लूट लिए जाओ या माल बर्बाद हो जाए या लाकर वो सड़ जाए, बेकार हो जाए, मुझे इससे कुछ नहीं है। ये जो मैंने तुम्हें 1000 दिरहम दिए हैं वापसी में तुम्हें मुझे 1200 देना पड़ेगा। तो गोया कि ये सूद जिस तरह आप ला रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि इस सूद की तारीफ बेआईनी बिल्कुल एज इट इज, यही सूद मक्का के अंदर मौजूद था और शरीयत मुतहरा ने इसी सूद को हराम करार दिया। मैंने सिर्फ वक्त खत्म होने की वजह से जो कम रह गया है, इसलिए मैंने सिर्फ 1 लाइन आपके सामने मसला बयान किया। अब जो इस बैंकारी के अंदर इस चीज को एक गोया के कवर्ड करके बयान करते हैं कि हाँ सूद को हम भी हराम मानते हैं जनाब, लेकिन जिसको कुरान ने सूद कहा है वो ये सूद नहीं है जो हमारी कमर्शियल बैंक देती है, तो ये खुद को धोखा देना है, ये जल्दबाजी का फैसला है, ऐसा नहीं है। और मैं फिर ये कहता हूं कि अगर वो फिर भी दिलचस्पी रखना चाहते हैं तो आपके जवाबात जो उलमा ने दिए हैं उसको ठंडे दिल से और अल्लाह का खौफ सामने रखकर, अपनी कब्र और आखिरत को सामने रखकर, और इतनी खतरनाक वईदें हैं कि जहन्नम में हमेशा रहेगा, वो काफिरों के साथ निकाला नहीं जाएगा, इन तमाम चीजों को अपने सामने रखिए कि बंदा चाहे जितना भी कमा ले, एक दिन उसने मर जाना है और फिर कब्र में तन्हा जाना है उसे, उसके तमाम निजाम, उसके तमाम रिलेटिव और तमाम नेबर वगैरह वो सब यही रह जाएंगे। तो मैं कहता हूं जो उलमा ने जवाबात दिए हैं, आप अल्लाह के खौफ में एक दफा उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए कि जो आपको समझाया गया है वो आपको मिसगाइड किया गया है, ऐसा नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि उलमा माज़अल्लाह, गोया कि उलमा को क्या फायदा है आपसे कि अगर जनाब जो है कि वो आपको कोई नुकसान हो जाए तो उलमा को क्या फायदा है। तो उलमा जब इसको इस कमर्शियल बैंक के निजाम के सूदी निजाम को सूद करार देकर
ان آیتوں سے بالکل اس کو زمانے جاہلیت کی طرح حرام قرار دے رہے ہیں. تو علماء کی صرف یہی خواہش ہے کہ اللہ نے اگر دین کی سمجھ دی ہے تو اگلے کو کنوے کیا جائے اور اس کو بتایا جائے اور اس کو واضح کیا جائے. ہم کون سا آپ کی گردن پکڑ کر بینک سے کھینچ رہے ہیں یا ڈنڈا مار رہے ہیں, ہم یہ نہیں کرتے, نہ ہماری یہ منصب ہے نہ ہماری اجازت ہے. یہ الگ بات ہے کہ جس کا منصب ہے وہ آپ ہی کے گویا کہ سود کے پیسے سے الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں, وہ جانے, آپ جانے, اور قیامت میں جو ہوگا وہ جانے. لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا نہ کرے آپ کی ہماری آخرت خراب ہو, لیکن اس مسئلے پر غور کریں. لیکن شریعت کے مسئلے کو ہلکا کرنے کے لیے اس کو حرام چیز کے اوپر کوڈنگ کر کے, معلوف کر کے, اس کو کوڈ کر کے حرام کو حلال بنانے کی کوشش نہ کریں. اس لیے کہ ایک تو گناہ, پھر حرام کو حلال بنانا, یہ تو بہت شدید گناہ ہے. ایک تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جناب سود حرام ہے اور بے حلال ہے. اللہ اکبر. اب کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آج کے درس میں ہم نے پورا موضوع بیان نہیں کرنا, وقت اتنا نہیں ہے, چند منٹ رہ گئے, بات کو میں ختم کرتا ہوں. صرف میں نے قرآن کی آیت پر ایک اویئرنس کے لیے آپ کو بتایا کہ آپ گھر جائیے, کنز الایمان شریف اٹھائیے, اس آیت کو سامنے رکھیے, سعد الافاضل ہیں ان کو دیکھیے انہوں نے کیا تشریح کی ہے, تفسیر پڑھیے, اس کا ترجمہ پڑھیے. پہلے اپنے دماغ کو پریپیئر کریے کہ سسٹم کیا ہے, مقصد کیا ہے, بات کیا ہے, کانسیپٹ کیا ہے, نظریہ کیا ہے. جب آپ اس کو پریپیئر کر لیں گے تو پھر اس کی انٹرپریٹیشن, اس کی تشریح, اس کی وضاحت کے لیے ہم آئندہ جمعے کے اندر آپ کے سامنے بات کریں گے. مزہ تب ہے کہ آپ بھی کچھ تیاری کر کے آئیں, ہم بھی تیاری کر کے آئیں, کیونکہ اتنا اہم ترین موضوع ہے, اس کو جم کر سمجھنے کی ضرورت ہے. اب میں بات کو ختم کرتے ہوں میرے بزرگوں دوستو, حدیث پاک پڑھتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اس جمعے کی برکت سے جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ان کی نیکی کے صدقے اللہ ہم تمام کو اس سے محفوظ فرمائے. بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کو اللہ رب العالمین اس گندگی سے پاک فرما دے. دیکھیں حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے. امام مسلم, امام بہقی نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے ڈائریکٹ, سود کھلانے والے, سود پر گواہی دینے والے, اور سود کو مینٹن اور لکھنے والے, اور اس کے پورے ریکارڈ کو مینج کرنے والے, سب پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے. ایک جو سود جنریٹ کر رہا ہے, وہ جو اس کو کمپائل کر رہا ہے, وہ جو اس کو لکھ رہا ہے, وہ جو اس کی گواہی دے رہا ہے, وہ یہ سب شریعت کے اعتبار سے معاذ اللہ ایک ہی حکم میں ہے, اور ان سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست لعنت کی ہے. سود کھانے والا, سود کھلانے والا, سود پر گواہی دینے والا, سود لکھنے والوں پر اللہ کے رسول نے گویا کہ معاذ اللہ لعنت فرمائی ہے. اور یہ سن لیجئے, اس حدیث میں دیکھیے, بینک سے سود وصول کر کے غریبوں کو کھلانا جائز نہیں ہے, اور نہ بینک کی ملازمت کرنا جائز ہے. یہ دونوں چیزیں اس حدیث مبارکہ سے نکل کے سامنے آتی ہے, کمرشل حوالے سے جو یہاں پر واضح ہو گیا. اب آپ آئیے دوسری حدیث کی طرف. ہم کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے ذاتی طور پر, یعنی کھلے فارم کے اوپر ہم آپ کے سامنے شرعی دلائل رکھ رہے ہیں کہ یہ ایسا مسئلہ ہے, اس کو کورڈ کر کے اور اس کو گویا کہ اس کی تشریح اور تعبیر کو بدل کے اور اس کی صورت و شکل و اسٹرکچر کو بدل کر حرام کو حلال کیا جائے. گندگی کو اگر کسی پاک ریپر کے اندر بھی رکھ دیا جائے تو وہ اس سے گندگی ہی رہتی ہے, وہ پاک نہیں ہوتی. امام طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول کریم نے فرمایا, انسان سود کا جو 1 درہم وصول کرتا, 1 درہم یعنی جس کو آپ سمجھیے 1 روپیہ, لاکھوں کروڑوں کی بات نہیں ہو رہی, اربوں کی بات نہیں ہو رہی. فرمایا انسان سود کا جو 1 درہم وصول کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک اسلام میں 33 بار زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے. یہ امام طبرانی نے حضرت عبداللہ بن سلام سے رسول کریم کا قول نقل فرمایا. امام ابو یعلا نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے جو روایت لی ہے, اللہ اکبر, فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس قوم میں زنا اور سود کی کثرت ہو جائے, اس ملک میں ایک ڈکٹیٹر نے حیا کے قانون کو توڑ کر زنا آرڈیننس لایا, خدا نے اس کو وہ ذلیل کیا ہے کہ نہ مر سکتا ہے نہ جی سکتا ہے. وہ اپنی لاٹھی دکھا کر سب کو ہراسا کرتا تھا. ایک ابھی بھاگ گیا ہے جو اسٹریٹ گولی سروں پر مار رہا تھا, ہم نے کہا سیہزم الجمع ویولون الدبر, خدا نے اس کو ذلیل کر کے ریٹائر کر دیا. تو آپ جب دین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کوئی چیز سامنے بولو نہیں آئے گی, نہ مکہ ہلانا آئے گا نہ دانت دکھانا آئے گا. ہم کوئی جذباتی نہیں ہیں. جس ایشو کو آپ چھیڑ رہے ہیں اگر اس پر نہ بولیں تو ہم خدا کے بندے کیسے ہیں پھر, کیونکہ تم خدا کے قانون کو چیلنج کر رہے ہو اور ہم تمہیں اٹھا کے ہاتھ دکھاتے رہیں, سلام کرتے رہیں,
یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے جان اللہ کو دینی ہے، اور یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے نزدیک ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی میں ناراض ہوتا ہے اور اللہ کی خوشی میں خوش ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جس قوم میں زنا اور سود کی کثرت ہو جاتی ہے اس قوم پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ سیلاب، زلزلے یا آفتیں اللہ رب العالمین اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ امام احمد نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے، عمر بن عاص سے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جس قوم میں سود کی کثرت ہوتی ہے اس قوم پر قحط سالی مسلط کر دی جاتی ہے، اور جس قوم میں رشوت کی کثرت ہوتی ہے اس پر کسی غیر کا روب آ جاتا ہے، غیر کا روب آ جاتا ہے۔ ایک چھوٹے چھوٹے ایلیگیشن سے یورپ ہمیں ڈراتا ہے اور ہم کانپ کے رہ جاتے ہیں جیسا حکومت ہماری چلے جائے گی، اور جناب جو ہے کہ وہ میں نے افریقہ کے چند ممالک دیکھے وہاں کالوں نے کک مار کے گوروں کو باہر نکالا ہے۔ میں نے کہا ان سے تھوڑی غیرت حاصل کر لو، نہ ان کو کہ مذہب وہ ایتھس ہیں، ملحد ہیں، بے دین ہیں، لیکن گورا سارا چاٹ رہا تھا، انہوں نے کک مار کے ملک سے نکالا، کہ نکلو گٹ آؤٹ، نکالا ان کو، اور وہ اپنے 25 سال سے اپنے ملک کو چلا رہے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ یعنی کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ نے یہاں پہ ذکر فرمایا یہ حق ہے، اس کو عارضی طور پر نہیں لینا ہے، ورنہ ہم کیا جمعہ پڑھنے آئے ہیں، کیا دین سیکھنے آئے ہیں میرے دوستو، اس کو یقین کے ساتھ لینا ہے۔ سامنے وہ چیز اوپنلی ہو نہیں رہی ہے الگ مسئلہ ہے، لیکن جو کہا گیا وہ حق ہے، ایسا ہی ہے۔ اس کا وقت کب آئے گا اللہ رب العالمین ہر مسلمان ملک اور ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ جس قوم میں سود کی کثرت ہوتی ہے اس قوم پر قحط مسلط کر دیا جاتا ہے، اور جس قوم میں رشوت کی کثرت ہوتی ہے اس پر رعب طاری کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا، یہ حدیث ہم نے سنی ہے، اس پر لاپرواہی سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ غفلت اور غافل اور لاپرواہ کہ ایک کان سے سننا دوسرے کان سے نکال دینا، اور اس کی فکر ہی نہیں کرنا کہ بات کون کر رہا ہے، یہ سوچنا ہی نہیں کہ بات کس کی مبارک زبان سے آئی ہے، یہ سوچنا ہی نہیں کہ اس کی سورس اور اس کی ایتھنٹسٹی کیا ہے، اس کا مستند ہونا کیا ہے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے جو اللہ کی طرف سے آیا، اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین میرے پاک وطن پاکستان کو اس غلیظ نظام سے محفوظ فرمائے۔ جو علماء، جو صالحین، جو سوشل طبقہ، جو سماجی طبقہ اس کے لیے واقعی میں مخلصانہ کوشش کر رہا ہے، اور اس نے ماشاءاللہ بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، اور جو تاجر حضرات کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جو واقعی میں اس ملک میں کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بزنس کریں گے لیکن سودی نظام پر نہیں کریں گے۔ ماشاءاللہ آپ کی اس آواز سے اسلام کی آواز کو بہت طاقت ملی۔ اللہ آپ کے مال میں بہت برکت دے، اور اللہ آپ کے کاروباروں میں برکت دے۔ یقیناً اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی تاجر ہے، اور یہ قرآن نے تعریف بھی تاجر اور بزنس مین کی ہے کہ یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جن کو خدا پھر وہ منصب دے گا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ شاید انہوں نے تہجد کبھی نہیں پڑھی ہوگی، نفلیں نہیں پڑھی ہوگی، فرض کی بات نہیں کر رہا، شاید انہوں نے زیادہ صدقہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اسلام کی غیرت کے لیے کھڑے ہو کر سود کو ختم کرنے کے لیے اور تجارت اور قرض حسنہ کو بڑھانے کے لیے میدان میں آئے، تو رب فرماتا ہے جس طرح رات رات سجدے میں رہنے والے اولیاء کو ہم وہ درجہ دیتے ہیں تو اس بیپاری کو بھی دے دیتے ہیں جو بازار میں حلال کماتا ہے اور حلال کو نافذ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس احکام پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آزمائش اور سختی سے اللہ ہمیں ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ پاک سرزمین شاد باد، اللہ رب العالمین میرے وطن عزیز کو سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔